بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ میرے پیارے پاکستانیوں، کل 15 مارچ کا جو دن گزرا، کل تو میں یہ تجزیہ پیش نہیں کر سکا، لیکن میرے ضمیر نے کہا کہ اس بات پر ضرور تجزیہ کرنا چاہیے۔ کل 15 مارچ کو اقوام متحدہ میں ایک دن کو منظور کیا گیا جسے اسلام فوبیا کا نام دیا گیا۔ اسلام فوبیا جہاں تک میری سمجھ کا تعلق ہے، یا جتنی میری اویئرنیس ہے دینی، میں دین کا عالم تو نہیں ہوں، ایک ادنا سا طالب علم ہوں، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس شخص نے اسلام فوبیا کا کیس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت کا کیس اقوام متحدہ کی بلڈنگ کے اندر کھڑے ہو کر ببانگ دہل اعلان کیا اور اس کو بیان کیا اور اس نیریٹو کو پوری دنیا میں بلڈ کیا کہ اسلام فوبیا کیا چیز ہے۔ اسلام تو مذہب ہے ہی امن و بھائی چارہ کا درس دیتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں اور کافروں سب کے لیے رحمت للعالمین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سب کے لیے ایک ہی پیغام تھا کہ ایک اللہ کی مان لو۔ دنیا کے جتنے معبود تم نے بنائے ہوئے ہیں، ان سے تعلق توڑ کے صرف ایک اللہ سے بنا لو، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت میں دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ جنہوں نے اس نیریٹو کو مانا، اس بیانیے کو مانا، اس بیانیے کو اپنے دل میں اتارا، وہ سب سے اولین لوگ کون تھے؟ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین تھے۔ اللہ رب العزت کی مدد ان کے پاس بالکل 100% ہوتی تھی۔ وہ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا، فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور اپنے اللہ سے اپنی حمد و ثنا بیان کر کے، آہوزاری کر کے اپنی بات منوا لیتے تھے، اور اللہ رب العزت ان کے تمام معاملات میں ان کی پوری مدد فرماتے تھے۔ آپ جنگ بدر لے لیں، کہاں 1000 اور کہاں 313۔ اللہ رب العزت نے ان 313 کے ذریعے پوری دنیا میں دین کو پھیلانے کا سبب بنا دیا، کیونکہ اس کے پیچھے اللہ کی مدد شامل حال تھی۔ تو جس شخص نے اسلام و فوبیا کا کیس بڑی اچھے طریقے سے لڑا، اس کا نام ہے عمران خان۔ عمران خان ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے اس کو ایک ویژنری لیڈر بنایا ہے، ایک بے لوس لیڈر بنایا ہے، ایک ایماندار لیڈر بنایا ہے۔ ہو کہ کمی کوتاہیاں ہر انسان کے اندر ہیں، ہم لوگ کوتاہیوں کو زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، کسی کی اچھائی کو کم دیکھتے ہیں۔ یہ ہم مسلمانوں کا حال ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مسلمان کی، سچے عاشق رسول کی قدر کریں، اور جس کو آج ہم نے پابند سلاسل کیا ہوا ہے۔ جتنے بھی یہ حکومت کرنے والے ہیں، حکومت کے دعوے دار ہیں، پچھلے 75 سالوں میں اقتدار کا حصہ بنتے رہے ہیں، کوئی بھی طاقتیں ہیں جیسی بھی ہیں، یہ سب بزدل ہیں۔ ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے اگر پیار ہوتا تو یہ شخص کو رہا کر دیتے، اس شخص پر کوئی بھی الزام نہ لگاتے، نہ اس کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے، نہ اس کی آنر کلنگ کرتے، بلکہ اس کو باعزت طریقے سے تمام ادارے اس کی سپورٹ کرتے، اور پاکستان عالم اسلام میں لیڈ کرنے والا ملک بن گیا تھا۔ لیکن ان لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی، اس سرمایہ دارانہ اور جاگیردانہ نظام میں اور یہ لینڈ مافیا میں، جس میں تمام لوگ شامل ہیں، ریٹائرڈ فوجی جرنیل اور جتنے بھی یہ اس مافیا میں ایسوسیٹڈ ہیں، جو لینڈ ریفارمز کا کام کرتے ہیں، ریئل اسٹیبلشمنٹ کا کام کرتے ہیں، ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں، وہ تمام کے تمام مورے جو ہیں وہ اس بات کو بھول گئے ہیں کہ ہمیں آگے بھی جواب دینا ہے۔ ہم لوگ تو یعنی کہ ایسے مسلمان ہیں کہ شب معراج والے دن الیکشن ہو رہے تھے، ہم نے اس رات کو نہیں بخشا کہ کیا کیا 2 نمبریاں کرتے رہے ہم۔ یہ تمام بیوروکریٹس جنہوں نے بھی اس الیکشن میں ہیرا پھیری میں کام سر انجام دیا ہے، پریزائڈنگ آفیسر سے لے کر پریزائڈنگ آفیسر سے لے کے ریٹرننگ افسر تک، اور اس کے اوپر جو بیٹھا تھا اور اس کے اوپر جو ہدایتیں دے رہا تھا، سب کی سب حرام کی روزی کھا رہے ہیں، حرام کے روزے رکھ رہے ہیں، حرام سے ان کا کھانا اور پینا ہے، حرام سے ان کا پلنا ہے، تو ان کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ کیسے پاکستان خوشحال ہوگا؟ پاکستان خوشحال ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اپنے ٹل لگا لیں، IMF سے ڈبل قرضے لے لیں، لیکن ایک دن یہ ایسا آئے گا، یہ سب بھاگ جائیں گے اور محب وطن عوام اکیلی رہ جائے گی۔ یہ لوگ ہاتھ کھڑے کر دیں گے ایک دن کہ ہم سے حکومت نہیں چلتی، کیونکہ حکومت نے چلنا ہی نہیں ہے۔ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا تھا اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر چلے گا۔ یہاں سے اکثریت کا فیصلہ جو دیا جاتا ہے اس کو قبول نہیں کیا جاتا، بلکہ اقلیت کے فیصلے کو اکثریت پر مسلط کر دیا جاتا ہے، بندوق کی نوک پر کر دیا جاتا ہے۔ کب تک یہ بندوق کی نوک چلاؤ گے؟ کیا آپ لوگ چاہتے ہو کہ 5 فروری والا زلزلہ دوبارہ آئے؟
کیا آپ یہ چاہتے ہیں کوئی ایسا عذاب آئے پاکستان پر جس پہ سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے؟ آپ لوگوں کو ذرا یعنی کہ اس رمضان المبارک کی بھی شرم و حیا نہیں ہے؟ یہ کتنا احترام والا مہینہ ہے، اس میں بھی آپ لوگ ریکاؤنٹنگ کر کر کے لوگوں کو ہروا رہے ہیں، ڈبل اسٹیمپیں لگوا کے، یعنی کہ مورے ڈبل اسٹیمپیں لگوا کے بیلٹ پیپر کو خراب کر رہے ہیں۔ یعنی کیا کام کر رہے ہیں آپ؟ پاکستان سے کھلواڑ کر رہے ہیں آپ لوگ۔ آپ لوگوں نے سن 71 کی جنگ میں بنگلہ دیش کو علیحدہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا کہ جو اکثریت والی پارٹی تھی اس کو حکومت نہیں کرنے دے گی، اور آخر وہ عوام کا جو موب بن گیا۔ اب پاکستان میں جو موب تیار ہو رہا ہے، اس کو جس دن لاوا پھٹ گیا تو اس کو کون روک سکے گا؟ پھر اللہ رب العزت پھر حکومت یعنی تختوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو ذلت والی جگہ پہ پہنچا دیتے ہیں، اور قید میں لوگوں کو اللہ پاک عزت کی جگہ پہ پہنچا دیتے ہیں۔ یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس لیے اسلاموفوبیا کا دن اسی لیے منایا جاتا ہے کہ اسلام کا پیغام پوری دنیا میں پہنچایا جائے کہ اسلام ایک مذہب، امن و آشتی کا مذہب ہے، ہمیشہ مظلوم کی مدد کرنے والا ہے، غریبوں کے ساتھ کھڑے ہونے والا ہے، مسکینوں کے ساتھ کھڑے ہونے والا ہے۔ اسلام ایک ایسا نظام ہے، سسٹم ہے، زکوٰۃ کا نظام ہے، خیرات کا نظام ہے، صدقہ کا نظام ہے، جس سے تمام غریبوں کی یعنی کہ حاجت پوری ہوتی ہے۔ آج وہ ہمارا سسٹم ہمارے اندر سے نکل گیا ہے۔ ہم زکوٰۃ کے مہینے میں اپنی منی ودرا کرا لیتے ہیں بینکوں سے تاکہ زکوٰۃ نہ کٹ سکے ہماری۔ ایسے اس ٹائپ کے لوگ ہیں ہم، ہر کام میں 2 نمبری میں ہم ماسٹر ہیں، ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں۔ کوئی یعنی کہ کسی کو اگر راشن بھی دے رہے ہیں تو اس کی تشہیر کر رہے ہیں۔ کوئی ایسا یعنی کہ اس پاکستانی قوم کو قوم نہیں بنایا بلکہ اس کو ہجوم کی شکل میں ڈیل کیا گیا۔ کبھی کدھر لائنیں لگی ہوئی ہیں، کبھی کدھر لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ یہ سب کی پوچھ اللہ کے ہاں آپ لوگوں سے ہوگی، اور آپ لوگوں کی گردنوں تک انشاءاللہ جہنم کے انگارے پہنچیں گے، آپ لوگوں کی چیخیں نکلیں گی۔ آپ لوگ قبر کو اپنی تنگ کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں۔ وقتی طور پر تو آپ لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے، لیکن میں جو دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ جہنم کی آگ میں کی لپیٹ میں سخت سے سخت ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت آپ لوگوں کو رمضان المبارک کے مہینے میں بد دعا دیتا ہوں، اللہ ایسی آگ میں لپیٹے گا آپ لوگوں کی نسلوں کو کہ آپ لوگ قیامت تک بلبلاتے رہیں گے، اور جب قیامت والے دن کھڑے ہوں گے اس دن بھی آپ لوگوں کے چہرے پر سوائے شرمندگی کا اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے اب بھی وقت ہے، اپنی اصلاح کر لیں، اجتماعی توبہ کر لیں، اور جس جماعت کے مینڈیٹ ہے، جس شخص نے اسلاموفوبیا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت کا کیس اٹھایا، اس شخص کے حوالے کر دیں سارا اقتدار، اور آئندہ شفاف الیکشن کروائیں، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو انٹروڈیوس کرائیں تاکہ کسی کو یعنی کہ الیکشن میں یعنی کہ شفافیت کا کوئی شک نہ ہو۔ تو میرے تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے جنہوں نے بھی پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا تھا، انصاف کو ووٹ دیا تھا، 100 سے زائد سمبل سے جو انتخابی نشان تھے ان کو ووٹ دیا تھا، ان کے منہ پر ایک ایسا تھپڑ رسید کیا تھا کہ ان کی آنے والی نسلیں یاد کریں گی۔ اس دفعہ تو 3.25 کروڑ لوگوں نے ووٹ دیا تھا، اگلی دفعہ 6.25 کروڑ ووٹر ہو جائیں گے۔ کب تک بھاگو گے؟ انشاءاللہ ہم الیکشن کروا کے تم لوگوں کو ایسے ہرائیں گے کہ تم لوگ کانوں کو ہاتھ لگاؤ گے کہ آئندہ کبھی اقتدار کا حصہ نہیں بنیں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کی بقا خلافت راشدہ میں ہے، اور انشاءاللہ خلافت راشدہ اسٹیبلش ہو کر رہے گی۔ انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا جب پاکستان پورے عالم اسلام میں تمام ممالک کی حمایت بھی کرے گا اور سب کو لیڈ بھی کرے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔